अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले जिस खबर के हवाले से बात करेंगे वो है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मानी खेज डेवलपमेंट की हुई है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके साथ एक शख्सियत मौजूद थी, उनकी वीडियोज़ भी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल साहब थे। उनकी नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त उनको बाकायदा प्रोटोकॉल मिलना, जो लंदन में सहाफ़ी थे उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि ये बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल है जो नवाज शरीफ को दिया गया है। दो ऐसे नुकात हैं जो कि इस वक्त अंडर डिस्कशन है कि एक तो इसलिए नवाज शरीफ को मिल सकता है ये प्रोटोकॉल क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, बल्कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन इसके साथ इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की अदालतों में उनको इश्तिहारी करार दिया गया है, और एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके ऊपर केसेस हों और फिर बाकायदा तौर पे उसको इश्तिहारी करार दिया जा सके, क्या उनको ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए या नहीं। इसके हवाले से जब आप सफारतकारों से भी बात करते हैं तो वो एक जवाब के बगैर एक रिएक्शन देते हैं। उनको नहीं पता कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता हो, जो इश्तिहारी करार दिया जा चुका हो, क्या उसको एक हाई कमीशन इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे सकता है, नहीं दे सकता। रिपोर्टली नवाज शरीफ का जो 4 साल का क़याम था जिसमें वो मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते रहे लेकिन ज़्यादातर लंदन में रहे, उस वक्त भी पाकिस्तान के हाई कमीशन उनसे मिलते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस उनके आने के हवाले से कुछ हक़ाइक़ को बिल्कुल वाज़ेह करती है कि नवाज शरीफ की जो एक्सेप्टेंस है इदारों में, उसका मोमेंटम, उसका साइज़ काफ़ी बढ़ गया है, और नवाज शरीफ के लिए कोई ख़ास मुश्किलात नहीं नज़र आ रही जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और इसके इम्कानात तो थे लेकिन ये सब इतने वाज़ेह तरीके से होगा, और जैसे ही उनका सफ़र शुरू होगा तो ऐसे आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ आपको हैरान करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हवाले से प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत ज़रूर है कि अगर एक वज़ीर आज़म इश्तिहारी करार दिया गया तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल कैसे मिल सकता है। और जब हमने मज़ीद डिग करने की कोशिश की तो इसमें जो हाई कमीशन है उसका ओहदा इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो इनफरादी तौर पे उठे और नवाज शरीफ या किसी को भी प्रोटोकॉल दे दे। वो हिदायत के बगैर ये कदम नहीं उठा सकता। उसको डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया की अथॉरिटीज़ की कोऑर्डिनेशन से हिदायत मिली है, जिसके बाद नवाज शरीफ को ये प्रोटोकॉल मिला है। और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के लिए अब आसानी नज़र आती है। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि मैं गारंटियाँ मिल चुकी हैं। ये उन्हीं गारंटियों की एक मिसाल है जो हमने कल देखी, जिस तरीके से जिस प्रोटोकॉल से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। एक और अहम खबर इसके ऊपर बात करते हैं कि कल पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसला सामने आया। इसमें 2 अहम नुकात हैं। एक तो चीफ जस्टिस के हवाले से जो मास्टर पावर्स समझी जाती थी वो वापस ले ली, जिसको बंदयाल साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनने से पहले जो स्टैंड लिया था, आज उन्होंने 5 समातों के बाद फाइनली उसे क्लियर कर दिया कि चीफ जस्टिस अपने कॉलीग्स एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर के साथ ही आपको बेंचेस बनाने चाहिए। तो ये तो मामला काफ़ी क्लियर है, और ये आगे से इस 184(3) के हवाले से या उसको नोटिस जिस तरह से लिए जाएंगे वो अब चीफ जस्टिस अकेले नहीं ले सकेंगे। एक 3 जजों की कमेटी है जिसकी कोऑर्डिनेशन के बगैर और इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बहुत अहम नुकता जिसका खास तौर पे सब इंतज़ार कर रहे थे कि जो सज़ाएं 184(3) के तहत दी गई हैं और जो माजी के कोर्ट के फैसलों के हवाले से कुछ कन्विक्ट्स को या कुछ मुल्ज़मान या इश्तिहारियों को एतराज़ है जो डिक्लेयर हैं अदालत से, कि वो इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसमें एक बहुत आसान अल्फाज में आपको ये बताया जा सकता है कि नवाज शरीफ को कम से कम फौरी तौर पे हम नहीं देख सकते कि कोई रिलीफ मिलेगा कि वो आएंगे और फौरी तौर पे पनामा की सज़ा की वजह से रिव्यू में जा सकेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इस वक्त ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि 184(3) के हवाले से जो अपील का हक है वो माजी के केसेस में नहीं जाता, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और बहुत से लोग जो कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो शायद उसमें पिटिशन दायर नहीं कर सके। लेकिन इसमें एक बहुत आम नुकता है जिसको मिला के माहिर कानून कहते हैं कि अगर पढ़ें तो शायद आने वाले वक्त में इस हवाले से कोई नया डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि ये कोर्ट का प्रोग्रेटिव है कि अब इसको किस तरह से एड्रेस करता है। कि इलेक्शन एक्ट में जो
ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہے وہ 5 سال ہے، اور ٹیکنیکلی نواز شریف کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو کیا وہ ان کا کیس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے جو حامی ہیں اور جو ان کی وکلا ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے اس ریویو میں جانے کی. لیکن آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ سیاستدان اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے. اس وقت ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ کسی کے لیے بھی ون ون سچویشن نہیں ہے. اس میں جوڈیشل نے بھی، چیف جسٹس نے بھی اپنے اختیارات کم کیے ہیں، سیاستدانوں نے بھی جو ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی کہ ہم اپنی ماضی کی پٹیشنز پہ دوبارہ فیصلے لے سکیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو ایگزیکٹلی اس کا فائدہ اس وقت کس کو ہو رہا ہے یہ کلیئر نہیں ہے، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ایک اور بڑا اہم ایک قصہ ہے ہماری میڈیا انڈسٹری کا، نیوز انڈسٹری کا، کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا، اس کے بعد صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ہوا. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں صداقت عباسی کے حوالے سے جو میری بات چیت ہوئی تھی ڈان ادارے کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. لیکن پچھلے 2 دن میں اس کے اوپر جو بحث ہوئی ہے پھر وہ انٹرویو ایئر بھی ہو گیا ہے. ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر صداقت عباسی صاحب اپنی مرضی سے غائب تھے تو پھر وہ رو کیوں رہے تھے اپنی فیملی سے اتنا زیادہ مل کے. اور ایک جرنلسٹ اور ایک اینکر کے پاس جب کوئی سورس ہے، وہ سورس کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، وہ فوج سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی صحافی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے، وہ کوئی عام آدمی ہو سکتا ہے. ایک صحافی کی جو سورس ہے اس کے اوپر اس کا پورا رائٹ ہے کہ اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر ایک ایکسکلوسیو چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ اس کو پریزنٹ کیسے کریں، یہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے. تو ایک تنقید یہ ہے جو دونوں انٹرویوز میں کہ سخت سوالات نہیں کیے گئے، نہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں سخت سوالات کیے گئے اور نہ عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں سخت سوالات کیے گئے، بلکہ ان دونوں مہمانوں کو عثمان ڈار صاحب اور صداقت عباسی کو بات کرنے کا زیادہ موقع دیا گیا. تو اس میں وہ نقطہ جو میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ صداقت عباسی اگر ایک جرنلسٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا تو وہ باقی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کیوں کترا رہے ہیں. میں جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے کچھ لوگ ان کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا موقف معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو رسپانس نہیں دے رہے. اس بات میں بالکل سچائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غائب تھے، اس بات میں بالکل سچائی ہو سکتی ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں ہے، اس بات میں بھی مکمل طور پہ سچائی ہو سکتی ہے کہ وہ جس جرنلسٹ کے ساتھ کمفرٹیبل تھے انہوں نے اس کو ایک انٹرویو دے دیا. لیکن یہ بات کس طرح سے واضح ہوگی کہ اگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی تھے، اگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں تھے، اگر وہ اپنی مرضی سے غائب تھے تو وہ رو کیوں رہے تھے اور وہ رونے کی کیا وجوہات تھیں. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ضرور ملنے چاہیے. موسٹ انٹرسٹنگلی اسد عمر صاحب سے ایک جرنلسٹ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ بھی عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح انٹرویو دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں کر چکا ہوتا، مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ان کے فارمر کولیگز ہیں اور وہ ان کی حمایت میں ہرگز کھڑے نہیں ہو رہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اس کی بھی اوتھینٹسٹی چیک کروائی جا سکتی ہے، جس میں صداقت عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن ہم 9 مئی کو ڈگ نہیں کرتے، ہم 9 مئی کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے صرف انٹرویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو انٹرویو میں جو صداقت عباسی صاحب نے پوائنٹ آف ویو اختیار کیا ہے وہ اس ویڈیو کی وجہ سے بالکل اس بات کی نفی کر دیتا ہے جتنے رو رو کے وہ اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ خطرناک مثالیں سیٹ کر رہے ہیں ایک صحافی کی حیثیت سے. میں یہاں پہ ایک کلیم کر رہی ہوں کہ میری ایک بہت عام شخصیت سے اس بارے میں بات ہوئی کہ یہ انٹرویوز جو ہو رہے ہیں، ان انٹرویوز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا یہ نیچرلی ہو رہے ہیں، کیا واقعی لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. تو ایک بڑا اہم پوائنٹ آف ویو ہے جو میں کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا ایک بہت پاورفل شخصیت کی طرف سے کہ اگر انٹرویو کوئی جرنلسٹ کر رہا ہے تو وہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنے سخت سوال کر سکتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی شخصیت آ گئی ہے تو وہ اس کے اوپر کیا سوال کر رہا ہے. تو جو ہمارے جن 2 کولیگز نے کوشچنس کیے ہیں، اب ان کے اوپر سوال یہ کہ کیا انہوں نے انٹینشنلی ایک اسپیس دی اپنے مہمان کو، کیا انہوں نے کسی دباؤ میں اسپیس دی مہمان کو، یا وہ اسی ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ انہیں بہت ایکسکلوسیو انٹرویو آ گیا ہے اور وہ اس کو اتنا سخت طریقے سے کنڈکٹ نہیں کرنا چاہتے. تو ایک بہت ریڈ لائن ہے، ایک بہت تھن لائن ہے
ایک صحافی کی طرح بیہیو کرنے میں، اور ایک ایکسکلوسیو چیز کو آپ کس طرح سے پروفیشنلی پلے کرتے ہیں، اور اس کی خبریت بھی مینٹین کرتے ہیں، اس کی ایکسکلوسیوٹی بھی مینٹین کرتے ہیں، اور اپنی سورس کو پروٹیکٹ کیے ہوئے اس کو صرف ایک خبر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ایک بہت تھن لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی ایکسکلوسیو انٹرویو آئے گا میں ضرور کروں گی، لیکن میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ہر وہ سوال پوچھا ضرور جائے جو کسی کے بھی ذہن میں ہے. آپ وہ 10 طرح کے الفاظ سمجھ کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم ریئل ورلڈ میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے پریشرز کا. لیکن اگر ایک شخص کسی بھی طرح ٹی وی پہ آ گیا ہے تو وہ پھر مکمل طور پہ ایک جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سوال کرتا ہے. آخر میں بات کروں گی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی. ریسنٹلی پرائم منسٹر کی صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، اور وہاں پہ یہ سوال اٹھا، میں بھی وہاں پہ تھی، یہ سوال اٹھا کہ جو حسان نیازی ہیں، بہت سارے لوگوں نے حسان نیازی کے حوالے سے بات کی، اور حفیظ اللہ نیازی کے بارے میں نے بھی ان سے بڑی ریسپیکٹفلی ذکر کیا، کچھ اور سینئر جرنلسٹ نے بھی. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں جن کو میں پرسنلی انٹرسٹ لے کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ بہت ایک اچھا رویہ، یہ آلدو سب ڈسکشن آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اس کی کچھ جھلک میں آپ کو دے رہی ہوں کہ بہت اچھا رویہ وزیر اعظم کی طرف سے کہ چاہے کوئی کتنا بھی کروشل میٹر ہے، لیکن اگر کوئی درخواست، کوئی مسئلہ ان کی طرف پہنچ رہا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ کچھ چیزیں جو ایڈمنسٹریشن کے تحت ہو رہی ہیں ان کو نہیں پتہ، اور وہ خود ریاست کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، تو یہ بہت سینسٹیو ہے. جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے بہادری سے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تو اور پھر جس طریقے سے یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یہ کسی بھی پروڈکٹیو چیز کی طرف نہیں جا رہے. یہ مستقبل میں پاکستان کے لیے پروڈکٹیو اینگل میں نہیں جا رہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب عمران خان اور ان کی کولیگز کے حوالے سے سائبر کیسز بن چکے ہیں، توشہ خانہ بن چکے ہیں، 9 مئی کے قصوروار لوگوں کو اپنے جیو فینسنگ کے تھرو پکڑ لیا ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو اب ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے ویور اینڈ ایز اے پاکستانی آئی بلیو کہ اس طرح کے انٹرویوز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر وہ لوگ جا کے کوئی اور سیاسی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں اور نئی سیاست شروع کر دیتے ہیں، ان کا جواب واضح ہو جائے گا. اور پھر بڑے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ بھی دفاع نہیں کر پا رہے اپنے ان انٹرویوز کا جو انہوں نے کیے ہیں. میں ان دونوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ دونوں ہی دفاع نہیں کر پائے بڑے کنونسنگ طریقے سے، جس طریقے سے انہوں نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.